جو ڈیبیٹ ہوا تھا اسی میں ایک آڈینس نے سوال پوچھا تھا، تو اس کا جواب تو مفتی صاحب نے وہاں دیا ہی، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے تھوڑا نہیں برابر ہے، اور مقصد ہمارا یہی ہے، جو ہم لوگ بھی ویڈیوز بنائے ہیں وہ یہی ہے کہ اطمینان سے ہم لوگ جواب دے رہے ہیں۔ وہ وقت جو آپ نے IPLS ریپلائز پہ دیکھا ہوگا، الحمدللہ کئی ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہے، جو سوالات وہاں اس ڈیبیٹ میں پوچھے گئے اس کے ہم نے اپنے پورے ڈیٹیلڈ انالیسس کے ساتھ جواب پیش کیے ہیں، الحمدللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ جی بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ تو سوال میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے نا، اللہ تعالیٰ آل وائز ہے، سوال ہوا تھا آڈینس کی طرف سے، تو اسی سے میرا مطلب ریلیٹڈ کوشچن ہے، وہی کوشچن ہے بلکہ کہ جب اللہ تعالیٰ آل وائز ہے تو جو بھی ایویل پرفارم ہو رہی ہے اس دنیا میں ابھی، تو اللہ تعالیٰ کے حکمت کے تحت ہو رہی ہے وہ ساری پرفارمنس۔ اللہ تعالیٰ پرفارم تو نہیں کر رہے، لیکن اللہ تعالیٰ الاؤ کر رہے ہیں، ان کا حکمت ہے اس کے پیچھے، وژڈم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ تو جیسے کہ غزہ میں جو بھی ہو رہا ہے یا پھر سوڈان میں یا پھر کچھ بھی، تو ہم لوگ جو عام آدمی ہے اپنے استطاعت کے حساب سے اس کو کنڈیمڈ کرتے ہیں یا اس کے خلاف ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جیسے کہ جو بھی ہو سوشل میڈیا کے تھرو یا پھر جیسے بھی کچھ نہ کچھ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا ہمارا یہ پرفارم کرنا، اپنا کام اس کے خلاف کرنا، وہ اللہ تعالیٰ کے وژڈم کے خلاف جانا نہیں ہوا؟ ایک تو یہ میرا سوال جو دماغ میں آ رہا تھا، اسی سے ریلیٹڈ شیخ مجھ کو پتا ہے کہ اس کا بہت ہی واضح آنسر ہوگا آپ کے پاس، میرا دماغ میں سوال ہے۔ ایک کا جواب سن لیتے ہیں پھر دوسرے پہ چلے آئیے، ایک سوال کا جواب کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ دوسرا سوال نہیں ہے شیخ، مطلب اسی میں یہ ہے کہ کیا جب جیسے کہ ہم دعا کرتے ہیں رات کو، مطلب کبھی بھی جیسے غزہ کے لیے یا پھر سوڈان کے لیے جہاں مظلوم پر ظلم ہو رہا ہے، تو ہم کیوں دعا کریں جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکمت کے تحت ہو رہا ہے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اس مقدمے کو تو مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہو رہا ہے نا؟ جی جی بالکل، یہ بات آپ نے مان لی۔ جب آپ نے اللہ کی وجود کو بھی مان لیا اور یہ بات بھی مان لی کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہو رہا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم کو اللہ تعالیٰ کے حکم کو فالو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے دنیا میں جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمتیں جانتا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھنا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ آپ بتا کہ ہم خاموش رہیں، دعا نہ کریں؟ ہم کو تو یہ نہیں کہا نا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ حکم نہیں دیا ہے کہ جو چیز میں اپنی حکمت کے ساتھ کچھ بھی کروں اور تم کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ایسی پوری صورتحال میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے تم دعا کرو۔ ظالم اپنا ظلم کر رہا ہے، ہمارے لیے اس کا ظلم اللہ تعالیٰ کی حکمت کو ہی ہو سکتی ہے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکو۔ ہم اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو جانتے نہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں مخفی ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ جیسے ظالم ظلم کر رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ ہم ظالم کو اس کے ظلم سے روکیں، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس روکنے میں ہم کو کامیاب کر دے اور ظالم اپنے ظلم سے باز آ جائے۔ ہم کو تو نہیں پتا ہے نا کہ آگے اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے۔ تو ہم کو اپنا جو رویہ رکھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رکھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ دنیا میں اگر جہاں ظلم ہو رہا ہے، اگر انسان کے اندر قدرت ہے تو اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے زبان سے روکے، کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس کی قوت اور طاقت سے باہر کی چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے مظلوم کے لیے حمایت کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ ظالم کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ظالم کے لیے ہدایت کی دعا کرے، اس کی ہلاکت کے لیے دعا کریں۔ تو ہم دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمت کے نہیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکم کے پابند ہیں۔ تو جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی تو جو ہماری محنت ہے اللہ تعالیٰ اس پہ رنگ لائے گا۔ جیسے ہم نے دعا کی یا ہم نے کوئی کوشش کی، اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی تو ہم اپنی کوشش میں کامیاب ہوں گے، اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی تو ہماری دعا قبول ہوگی۔ ہم کو اپنی محنت کرنی ہے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا ہے۔ اصل میں اس کو ہم اس حساب سے سمجھ سکتے ہیں کیا؟ بھائی صاحب ایک منٹ، جواب جو فسران بھائی نے دیا وہ تو ایک اصطلاح ہے ارادے کونی اور ارادے شرعی، میں اس میں نہیں جاؤں گا، نام خالی لے رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے رہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں میں سمجھنے کے لیے، صرف یہ اللہ کی مثال نہیں ہے، ایک دنیاوی مثال، اس کو سمجھانے کے لیے اس مشکل مسئلے کو۔ دیکھیے مدرسہ ہے، مدرسے میں ہم نے اعلان کیا کہ تمام طلبہ اپنی مرضی سے محنت سے پڑھائی کریں۔ ہماری خواہش کیا ہے؟ خواہش ہماری کیا ہوگی
कि तमाम कलमा मेहनत से पढ़े, तमाम कलमा मेहनत से पढ़े, हमारी ख्वाहिश होगी। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो हम उसकी रहनुमाई भी करेंगे, लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ रहा है तो उसको हम जबरदस्ती नहीं पढ़ा रहे हैं। देखिए आप समझिए इस मसले में, हम उसको उस पर जबर नहीं कर रहे हैं। हमने एक निजाम दे दिया, एक सिस्टम दे दिया, एक इख्तियार दे दिया कि भाई जो चाहे वो क्लास में आके बैठ के पढ़े, और जो नहीं पढ़ना चाहता वो नहीं आएगा, हम उस पर जबर नहीं करेंगे, उसको खींच के नहीं लाएंगे। अब ऐसे में कुछ लड़के पढ़ रहे हैं, कुछ लड़के नहीं पढ़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि जो लड़के नहीं पढ़ रहे हैं, क्या वो हमारे इख्तियार देने के खिलाफ काम कर रहे हैं? नहीं, हमारे इख्तियार देने के खिलाफ वो नहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि हम तो चाहते ही यही है कि वो पढ़ें। और जो लड़के नहीं पढ़ रहे हैं वो उस इख्तियार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जो नहीं पढ़ रहे हैं वो इख्तियार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं वो मेरे इख्तियार देने के खिलाफ नहीं है, क्योंकि मैं तो चाहता ही यही हूं। तो अगर जुल्म हो रहा है और अगर हम उस जुल्म को रोक रहे हैं तो अल्लाह ताला तो चाहता ही है कि जुल्म ना हो। अल्लाह का इरादे शरई यही है, अल्लाह चाहता यही है कि जुल्म नहीं होना चाहिए, रहम होना चाहिए। अब अगर उस जुल्म को जो दुनिया वाले कर रहे हैं उसको रोकने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह के इरादे के खिलाफ नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ इख्तियार दिया हुआ है, अल्लाह ताला जबर नहीं कर रहा है। बात सिर्फ इतनी सी है। तो उसको इस एंगल से लेकर हम दुआ कर रहे हैं और अल्लाह ताला से तलब कर रहे हैं, तो ये भी उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि उसके हुक्म के मुताबिक है, जैसा कि सरफराज भाई ने इसकी वजाहत की। जज़ाकल्लाह। यहाँ पे बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कई आफतों में बारिश नहीं हो रही थी, दुआ की, है ना। अब यहाँ पे बताइए, अगर कोई इंसान का खुद का घर कोई जला रहा है और कोई बोलेगा कि भाई जरूर अल्लाह की हिकमत के तहत ही ये जला रहा है, तो बस उसे जलाने दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, तभी तो समझ में आ ही जाएगा कि भाई रोको उसको। हाँ, या खुद के बच्चा बीमार है, बोले अल्लाह की हिकमत के तहत ही मेरा बच्चा बीमार है, उसको कोई दवा नहीं दूंगा मैं, हाँ, तो तभी तो इंसान को समझ में आ जाएगा जब खुद के बच्चे की बात होगी। तो यहाँ पे बात सिंपल है कि अल्लाह ताला की हिकमत अल्लाह जानता है, अल्लाह की क्या हिकमत है, लेकिन अल्लाह ताला की शरीयत में अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुकर्रर किया है कि हमें लोगों की मदद भी करना है, दुआ भी करना है, सारे जो जरिए इख्तियार करनी है, ये सब हमें सिखाया गया है। अच्छा, मुसीबतों में अल्लाह ताला की एक हिकमत ये भी तो होती है कि अल्लाह ताला चाहता है कि बंदे जो है वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। बाज मर्तबा अल्लाह ताला दुनिया में मुसीबतें जो भेजता है, उन मुसीबतों का मकसद ही होता है कि बंदों को जगाना। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वलनुज़िक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबरी लअल्लहुम यरजिऊन, कि कभी कभी हम दुनिया में बंदों को छोटे छोटे अजाब में मुब्तला करते हैं। और ये मुसीबतें, ये अल्लाह ताला के अजाब की जो सूरतें होती हैं, किस लिए होती हैं? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि लोग अल्लाह ताला की तरफ लौट आए। अल्लाह ताला ने फरमाया फलौला इज़ जाअहुम बासुना तज़र्रऊ, कि जब उनके पास हमारा अजाब आया तो वो गिड़गिड़ाते हुए हमारे पास क्यों नहीं आए। और ऐसा होता भी है कि बाज मर्तबा मुसीबतें इंसान के लिए तंबीह का काम करती हैं, अगर उसका दिल खुला हुआ है तो। बहुत सारे लोग जो है ना वो, बल्कि आप देखेंगे आमतौर पे मुसीबतों में अल्लाह ताला से जो एक ताल्लुक बनता है ना बंदे का, वो नॉर्मल हालत में नहीं बनता। अगर हम खुद किसी मुसीबत में मुब्तला हैं तो हम ये थोड़ी सोचते हैं कि अल्लाह ताला की हिकमत थी तो मैं इस मुसीबत में मुब्तला हो गया हूँ। हम ये सोचते हैं कि भाई अल्लाह ताला की शायद हिकमत यही रही हो कि अल्लाह ताला मुझे गफलत की नींद से बेदार करना चाह रहा है, तो अल्लाह ताला ने मुसीबत डाल करके मुझे जगाया है, और अब मेरे पास वक्त है कि मैं इससे पहले कि मेरी मोहलत खत्म हो जाए मैं जाग जाऊं और अल्लाह ताला के हुजूर में जाकर के तौबा करूं। तो बहुत सारी मुसीबतों में अल्लाह ताला की हिकमत यही होती है कि बंदे जाग जाएं और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, और बड़ा अजाब आने से पहले अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिगफार कर लें। तो बहुत सारे लोगों को ये मुसीबतें, जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के लोग हैं ना, आप देखें उन पर मुसीबत आई और अजाब की जब उन्होंने शक्ल देगी तो पूरी कौम जो है वो जमा हो गई, इस्तिगफार किया, तौबा किया और अल्लाह ताला ने मुसीबत टाल दी। तो मुसीबत में एक हिकमत ये भी होती है। अच्छा, मुसीबत में एक हिकमत ये भी होती है कि अल्लाह ताला जो मुसीबत में लोग मुब्तला हैं उनके इर्द गिर्द के लोगों का भी इम्तिहान ले रहा होता है। यानी मुसीबतें कभी मुसीबत ज़्यादा शख्स के लिए इम्तिहान होती हैं और कभी उस मुसीबत में मुब्तला जो शख्स है ना उसके इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी इम्तिहान होती है, कि अल्लाह ताला एक बंदे को मुसीबत में डाल करके उसके इर्द गिर्द के लोगों का रवैया देख रहा है। आपका पड़ोसी अगर भूखा है तो उसके लिए तो उसकी भूख इम्तिहान है, आपके लिए भी ये इम्तिहान है कि आप अपनी अगर पेट भर करके सो गए और आपका पड़ोसी भूखा सो गया तो सिर्फ वो मुसीबत तो उसकी दुनिया की मुसीबत है, पर आप भी उस इम्तिहान में फेल हो गए जिसको
جو پڑوسی کو مصیبت میں ڈال کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو امتحان لیا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا آمن ابی من بات شبعان، وہ آدمی مجھ پر ایمان ہی نہیں لے کر کے آیا جو پیٹ بھر کر کے رات گزار لے اور اس کا پڑوسی اس کے بغل میں بھوکا سو جائے. تو یہ مصیبتیں، اس میں حکمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی الگ الگ نوعیت کی ہوتی ہیں. اس لیے ہم کو اس میں اگر ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کر رہے ہیں یا اپنی کوشش بھر کوئی مصیبت کسی کے اوپر یا اپنے اوپر آئی ہے اور اس کو ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں انٹرفیئر نہیں ہے یہ، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کو فالو کرنا ہے، اور ہم کو حکم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو فالو کریں. حکمت اللہ تعالیٰ اپنی بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو اب حکمتوں کے حساب سے فیصلہ فرمائے گا. ایک حدیث کہ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے جنت میں ایک مقام لکھتے تو ہے، اپنے عمل سے اس مقام کو نہیں پہنچ پاتا. مطلب مصیبتوں کا ایک ریزن بہت سارا ہے، اس میں ایک چھوٹا سا یہ بھی ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اس پہ وہ صبر کرتا ہے، دنیا سے جاتا ہے. اب وہ دیکھے گا کہ میرا مقام بہت بڑا ہے، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میرے اعمال تو ایسے تھے نہیں. تو کہا بھائی دنیا میں ہم نے مصیبتیں کچھ تجھ کو دی تھیں اور تو نے اس پہ صبر کیا، یا اس کا اجر ہے. تو یہ اب دیکھیے یہ اللہ کے لحاظ سے، یعنی اللہ کی حکمت کے لحاظ سے، یہ بندے کو کیا کرنا ہے. یعنی دو مسئلے ہیں نا. ایک ہے کہ اللہ کا علم، اللہ کی حکمت، اللہ کا اختیار، وہ ایک الگ چیز ہے، وہاں ہمیں سوال کرنے کا اختیار نہیں ہے، وہ اللہ اپنے لحاظ سے کرے گا. لیکن بندوں کو کیا حکم دیا ہے؟ اسی مصیبت میں جب بندہ تھا تو بندوں کا یہ حکم ہے کہ اس کی بیماری کی فکر کرنی چاہیے، اس کی مطلب اس کے علاج کی فکر کرنی چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کے بھوک کو دور کرنی چاہیے. یہ بندوں کا کام ہے. بندے کتنا کامیاب ہوتے ہیں بندے کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت میں کیا رکھا وہ اللہ کا کام ہے. تو بندوں کو چاہیے اپنا کام کرے اللہ پہ سوال کرنے کی بجائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کام کر ہی رہا ہے. تو مصیبتوں کا الحمدللہ مسلمان کے پاس تو بڑے ریزن ہے. وہ خوش ہے تو بھی الحمدللہ، وہ مصیبت میں ہے تب بھی الحمدللہ. پریشانی ملحد کے لیے ہے کہ خوش ہے تب تو کسی قدر ٹھیک ہے، پورا ٹھیک وہاں بھی نہیں ہے، اور رنج میں ہے تب تو اس کے لیے پورا گڈھا ہی گڈھا ہے. یہ پریشانی ملحد کے لیے، مومن کے لیے پریشانی الحمدللہ نہیں. اس کلپ کی فل